اس طرح پاکستان ہے، الضرار ٹینک، دبابہ، اور الضرار الخالد عبوس توپ ہے ہمارا، عبوس، چیب جبی، عبوس اس کو کہتے ہیں، چیب جبی، یہ ہمارے توپ کا نام ہے، عبوس۔ ماشاءاللہ پاکستان کے پاس جو طاقت ہے نا، میرے نزدیک ناقص رائے میری یہ، کسی کافر ملک کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے، لیکن عام ہمارے عوام الناس کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنو۔ جو بھی ملک ایٹمی دھماکہ کرے گا، سیٹلائٹ جتنے نظام ہیں سب کافروں کے بڑے مضبوط ہے، وہ تولتا ہے، وہ ایٹمی حملے کو، ایٹمی طاقت، وہ دھماکے کو تولتا ہے کہ کتنی طاقتور انہوں نے جنہیں کیا کر دیا، دھماکہ کر دیا سیٹلائٹ والے۔ سنو غور سے۔ اور پاکستان نے جب دھماکہ کیا نا تو تمام سیٹلائٹ کو کیا کر دیا، جام کر دیا، کسی نے نہیں تولا، یہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ پاکستان بہت طاقتور ہے ماشاءاللہ۔ تمام کفریہ ممالک کو چاہیے کہ پاکستان کی عزت کرے اور قدر کرے اور اس یہاں فساد نہ کرے۔ پاکستان میں امن ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا، پاکستان میں امن نہیں ہوگا تو پوری دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ پاکستان کی ایجنسیوں کی جو طاقت ہے وہ میں نہیں بیان کرتا ہوں، میں ایک اور طاقت بیان کرتا ہوں۔ میں مولوی ہوں، مفتی ہوں، عالم ہوں، مسجد کا امام ہوں۔ میرا جو تقوی ہے اور میرا جو ادھر نظریہ ہے، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، میرے سے ان کا نظریہ ہے دین اسلام وہ زیادہ ہے، اس ویژن پر وہ چلتے ہیں۔ جو دکھاتے ہیں یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، پوری دنیا ہے، لیکن یہ مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے زیادہ دین کا کام پاکستان میں ہوتا ہے، تبلیغ کا، دین کا، مدارس کا، 13,000 مدارس ہے۔ یورپ میں ہمارے 700 مدارس ہیں، امریکہ کینیڈا میں 300 مدارس ہے۔ کون چل؟ پاکستان چلا رہا ہے۔ تبلیغ کی محنت یہاں سے ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام مکہ مدینہ سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر پابندی لگا لینا، لیکن نہیں لگاتے۔ جب ہمیں دین کے کام میں سہولت ہے تو ہم کو تعاون کرنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض فیصلے یہ مجبوراً کر لیتے ہیں، اس لیے کفریہ پوری طاقت ان کے خلاف ہوتی ہے، وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو ہم کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں پاکستان جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہاں اپنا آدمی چاہے حکمران ہے، گڑبڑ کرے گا، مار کھائے گا، ذلیل ہوگا۔ باہر کا آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا، وہ بھی مار کھائے گا اور ذلیل ہوگا۔ اندر کو کوئی آدمی ہے، چاہے اس کی داڑھی ہے یا اس کی بیوی کی ساڑی ہے، بے پردہ ہے، وہ سب مار کھائیں گے۔ پاکستان کی کوئی مخالفت نہ کرے۔ پاکستان کا معنی ہے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کا معنی ہے پاکستان، تو اس کی کوئی مخالفت نہ کرے۔ اپنا آدمی ہوگا، حکمران ہوگا، جو قرآن و حدیث میں اس کے خلاف چلے گا اللہ اس کو مارے گا، یاد رکھو۔ چنانچہ سنو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مارا 3 سرداروں نے بچے پیچھے لگا کر طائف میں، تو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ اگر ان کو ہدایت نہیں ملے گی، فرشتوں نے کہا ہم ان کو غرق کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو ان کی اولاد کو ہدایت مل جائے گی۔ تو ان کے اولاد کو ہدایت ملی، حضور کی بات ٹھیک ہو گئی، ان کو ہدایت مل گئی، ان سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے۔ بنو ثقیف، وہی طائف والے جو پیچھے بچے لگے ہوئے تھے، ان سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں، آج میں انکشاف کر رہا ہوں۔ 500 سے زیادہ طائف والے یہاں دفن ہیں، روڑی سکر میں۔ یہ باب الاسلام ہے، باب الاسلام، اسلام کا دروازہ۔ تو حضور کی دعا ٹھیک ہو گئی، وہی طائف والے وہاں دفن ہیں۔ تو
تو پاکستان حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے، مولوی ہے یا حکمران ہے یا باہر کا آدمی یا اندر کا آدمی ہے، یہ چاروں برباد ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ تدلی الہی ہے، اللہ کا رحمت خاصہ ہے، اس کا مخالفت کرنے والا برباد ہوگا۔ یہ حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔